نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ اور دین تلاش کرے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ عزیز بھائیو، اسلام اللہ رب العالمین کا دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دین بنایا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ پر مکمل نازل فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین من و ان جیسے رب نے نازل کیا تھا، ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر کمی کیے بغیر سارے کا سارا وہ اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ قرآن میں رب نے اس بات کا اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے آج تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند فرما دیا۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ما بقی شیء، یہ لفظ یاد کرنے والے ہیں مسلمانوں کے، ما بقی شیء یقرب من الجنۃ ویبعد من النار الا وقد بین لکم، ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کوئی شے نہیں بچی جو انسانوں کو جنت کے قریب کرتی ہو، جہنم سے دور کرتی ہو اور بیان نہ ہوئی ہو، ہر شے بیان ہو گئی۔ دین مکمل ہو گیا، اللہ کے نبی نے مکمل اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ ہمارا فریضہ اس دین کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، اس دین کی تابع داری کرنا ہے۔ دین کی کیا کرنا ہے؟ تابع داری، یہ ہماری ذمہ داری۔ دین بنانا حلال نہیں ہے کسی کے لیے، بنانا میرے لیے اور آپ کے لیے کیا؟ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبیوں کو بھی دین بنانے کی اجازت اور حق نہیں تھا۔ یہ حق کس کا ہے؟ صرف اللہ کا۔ نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا، لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کوئی بات بنا کے کہتے کہ یہ بھی اللہ کا دین ہے، اللہ نے نازل نہ کی ہوتی، اپنے پاس سے بناتے کہتے یہ بھی اللہ کا دین ہے، اس پر بھی عمل کرو، ہم سیدھے ہاتھ سے پکڑ کر اس محمد کی اشارت کاٹ دیں گے۔ ہوتا کون ہے یہ ایسی بات کرنے والا؟ امام الانبیاء کو بھی بنانے کا حق ہے۔ اللہ کے بنے بنائے دین پر چلنے کے اللہ کے نبی بھی پابند اور قیامت تک آنے والے سارے مسلمان اسی کے پابند۔ کوئی کتنا بھی اچھی چیز کیوں نہ ہو، اگر اس اچھی چیز کے کرنے کی قرآن مجید میں کوئی دلیل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہے، وہ کرنا ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اس کے گندہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں کسی کا کہ گندہ نہیں ہے، اچھا عمل ہے، سب اس کو اچھا مانتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اللہ نے کرنے کا نہیں کہا، اس لیے وہ کام کرنا حلال۔ اس کام کے کرنے سے بندے کو اجر اور ثواب نہیں ملے گا، اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ جو ثواب والا کام تھا نا
وہ رب نے بنا دیا، محمد رسول اللہ نے پہنچا دیا. کوئی ایسا بچا ہی نہیں جس کام کے کرنے کا ثواب ہو اور قرآن میں نہ آیا ہو اور اللہ کے نبی نے بیان نہ کیا ہو. کوئی بچا ہی نہیں ایسا. تو اس لیے ہمیں تو کوئی اور چیز بنانے کا حق. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ہم نماز پڑھتے ہیں، فرضی نماز، نفل نماز. نماز کی ہر رکعت میں ہم رکوع جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ رکوع کرتے ہیں. رکوع کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. رکوع کرنا کیا ہے؟ رب کے سامنے جھکنا. یہ رب کی عبادت ہے. یہ رکوع ہم کسی اور کے سامنے نہیں کر سکتے، یہ رب کا حق ہے. سجدہ کرتے ہیں، یہ رب العالمین کی کیا ہے؟ عبادت ہے. اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، رکوع کرنے کا حکم دیا ہے. رکوع اور سجدہ کوئی بری شے ہے؟ کیا اچھی چیز ہے. اگر ہم ہر رکعت کے اندر 2 رکوع کر کے نماز پڑھیں تو ہو جائے گی نماز. ہر رکعت کے اندر 4 سجدے کر لیں تو نماز ہو جائے گی. کیوں؟ برا کام کیا، گالیاں نکالی ہیں کسی کو، پتھر مارا ہے کسی کو. حرج کیا ہے اس میں؟ ایک رکوع زیادہ کیا. رکوع کو آپ نے مانا بھی عبادت ہے، سجدوں کو آپ نے مانا بھی عبادت ہے. اور سجدے میں سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. تو سجدے تو 2 کی بجائے 4 کر لو تو بڑا اچھا ہے. رکوع 1 کی بجائے 2 کر لو، 2 سجدے کر لو. چلو رکوع اور سجدوں کی مناسبت ہو جاتی ہے، اچھا لگتا ہے نماز میں، تو ہو جائے گی نا نماز. ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے نا؟ کتنے فرض پڑھے؟ اگر 4 فرض پڑھ لیتے تو کیا حرج تھا؟ ہو جانی تھی نماز. 4 فرض پڑھنے سے نماز ہو جانی تھی. ثواب ملنا تھا. ملنا تھا ثواب؟ نہیں ملنا تھا. کیوں نہیں ملنا تھا؟ گندا کام تو نہیں ہے. ایک رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اللہ اکبر پڑھنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ پڑھنا ہے، رکوع سجدے ہیں. کوئی بری شے تو ہے نہیں اس میں، نہ کوئی حرکت بری ہے، نہ کوئی قول برا ہے. تو نماز کیوں نہیں ہونی تھی؟ حرج کیا اس میں؟ اور مثال دیتا ہوں ایک. اذان کہنا اچھا کام ہے یا گندا؟ اچھا نہیں، بہت اچھا کام ہے. اذان کہنا کیا ہے؟ بہت اچھا کام ہے. اگر ہم جنازے کی نماز سے پہلے اذان کہیں، عیدین کی نماز سے پہلے، عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نمازیں پڑھتے ہیں نا، ان سے پہلے اذان کہیں تو ثواب ملے گا نا؟ اچھا کام نہیں اذان؟ حکم نہیں. چلیں ایک اور مثال دیتا ہوں. قرآن پڑھنا زیادہ فضیلت والا کام ہے یا حدیث پڑھنا؟ کوئی شک شبہ تو نہیں کسی کو؟ قرآن کے ایک ایک حرف پر پروردگار 10 نیکیاں دیتا ہے پڑھنے والے کو، اور حدیث کے ہر حرف پر 10 نیکیاں نہیں ملتی. قرآن افضل ہے نا، کلام ہے رب العالمین کا. ہم جب تشہد بیٹھتے ہیں نماز میں، پہلا تشہد ہو یا دوسرا تشہد ہو، آخری تشہد، اس تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہی پڑھتے ہیں نا. یہ قرآن نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ حدیث ہے. یہ قرآن نہیں ہے، کیا ہے؟ حدیث ہے. اب قرآن پڑھنا حدیث پڑھنے سے کیا ہے؟ افضل ہے. اور قرآن میں بھی کئی صورتیں اور کئی آیتیں بڑی زیادہ فضیلت والی ہیں، وہ قرآن کی باقی چیزوں سے بھی زیادہ فضیلت والی ہیں. سورہ اخلاص ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ قل ہو اللہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لو تو کتنے قرآن کے برابر ہو جائے گا؟ قرآن کے برابر ہو جائے گا. افضل ہے کہ نہیں؟ اب ہم
تشہد بیٹھ کر التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اس کو چھوڑ دیں اور قل ہو اللہ پڑھے تو ہماری نماز ہو جائے گی نا؟ نہیں. حرج کیا ہے یار؟ قرآن ہی پڑھا ہے. کیا کیسی باتیں کرتے ہو آپ؟ قرآن ہی پڑھا ہے، حرج کیا ہے اس میں؟ قرآن پڑھنا غلط ہے؟ قرآن پڑھنے سے نمازیں خراب ہوتی ہیں؟ اچھے بندے ہو آپ. اللہ کو حکم نہیں ہے، نبی کا تو قرآن پڑھنا اچھا کام ہے، اذان کہنا اچھا کام ہے، رکوع سجدہ کرنا اچھا کام ہے، رکعتیں پڑھنا اچھا کام ہے. لیکن جس کام کو اللہ رب العالمین نے کرنے کا نہیں کہا، محمد رسول اللہ نے نہیں کیا، وہ ساری دنیا کہے اچھا کام ہے، وہ کام مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے. حلال نہیں. کیوں حلال نہیں ہے؟ دین رب نے مکمل کر دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا. اگر یہ بھی دین ہوتا نا ہر رکعت کے اندر 2 رکوع کرنے، تو اللہ کے نبی ایک کرتے تھے، کبھی 2 بھی کر لیتے. ہاں، اگر نیکی کا کام ہوتا، ثواب کا کام ہوتا، ہر رکعت میں 4 سجدے کرنے، تو آپ 2 پر کبھی اکتفا نہ کرتے، 4 سجدے کرتے. اگر نیکی کا کام ہوتا، جنازے کے لیے، عیدین کے لیے اذان کہنا، تو محمد الرسول اللہ یا صحابہ کم از کم اذان تو کہتے. اذان کہنا کوئی بری شے ہے؟ اچھا، اذان کہنے سے شیطان بھاگتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا بھاگتا ہے شیطان. تو شیطان کھانے کے وقت آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نکاح کے وقت ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کی نکاحوں کی مجلس میں شیطان تو رقص کر رہا ہوتا ہے. ہاں، تو اذان کھانے سے پہلے اذان پڑھا کریں تاکہ شیطان بھاگ جائے. اسی طرح نکاح سے پہلے بھی اذان پڑھا کریں تاکہ شیطان اس مجلس سے کیا ہو جائے؟ بھاگ جائے. تو ثواب ملے گا اذان پڑھنے کا. اچھا چلو، نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات، لگتا ہے یہ بتا دیں، اگر آپ کا امام وہ کہے کہ میں نے ہر رکعت میں 2 رکوع کر کے نماز پڑھانی ہے، تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ امام رہنے دیں گے اس کو؟ 4 سجدے کر کے پڑھائے تو پھر ہر رکعت میں امام مانو گے؟ پڑھو گے اس کے پیچھے نماز؟ آپ نہیں. کوئی جاہل سے جاہل بھی ایسا نہیں کرنے دے گا امام. کوئی جاہل سے جاہل جو ہے نا، جس کو کک کا پتہ نہیں ہے، وہ بھی اس کو امام نہیں رہنے دے گا. کیوں؟ ان چیزوں کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتاب و سنت میں سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب غور کرنا، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں، سینکڑوں چیزیں مسلمانوں نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بنائی ہوئی ہیں، جن کی دلیل نہ اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اللہ کے بندوں تک پہنچائی ہے، نہ اللہ کے نبی نے کی ہے، نہ صحابہ نے کی ہے. ہم وہ نیکی اور ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں. اور ایسا جو کروا رہے ہیں ان کو امام بھی بنایا ہوا ہے. یار یہ رکوع کرنا تو ثابت ہے اللہ کے بندوں، اذان کہنا بھی ثابت ہے، اور ان چیزوں کا تو کہیں نام و نشان ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں. درود اسلام مکمل ہے جی؟ اس مکمل اسلام میں کوئی درود شروع ہے کہ نہیں ہے؟ رب نے کوئی درود اتارا ہے کہ نہیں اتارا؟ اللہ نے درود پڑھنے کا، نبی پر درود اور سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو. اللہ کے نبی خود بھی درود و سلام پڑھتے تھے، اور پیارے پیغمبر نے درود و سلام صحابہ کو سکھایا، امت کو سکھایا ہے. یہ جو درود اذان سے پہلے مسلمانوں کے علاقوں میں، بستیوں میں، مسجد کے اندر اذان سے پہلے جو درود پڑھا جاتا ہے سپیکر پہ، یہ قرآن میں ہے؟ حدیث میں ہے؟ درود تاج کا نام سنا کہ نہیں؟ قرآن میں ہے درود تاج، حدیث میں ہے. درود ماہی سنا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے.
درود تنجینا، درود مقدس، درود لکھی، درود کروڑی، درود ہزاری، یہ سارے درود قسم ہے اللہ کی دنیا میں کیا ہے موجود ہے۔ پاکستان میں اسپیشل کتابیں چھپی ہوئی ہیں درودوں کی، اور لوگ دڑا دڑ ان کو کیا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ یہ سارے درود ہیں، نہ یہ درود رب نے اتارے، نہ یہ درود نبی نے پڑھے، نہ خلفائے راشدین نے پڑھے، نہ صحابہ نے پڑھے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نہ یہ درود امام ابو حنیفہ نے پڑھے، نہ ابو یوسف نے پڑھے، نہ محمد بن شیبانی نے پڑھے، نہ امام مالک نے پڑھے، نہ شافعی نے پڑھے، نہ احمد بن حنبل نے پڑھے۔ ان درودوں کا ان کو نام و نشان بھی سرے سے پتہ ہی نہیں تھا بیچاروں۔ ہم نے یہ کیا کر لیے، درود بنا لیے۔ درود کیا کر لیے، بنا لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے بنانے کا؟ جو حق رب کا تھا وہ درود بنانے والے نے خود لے لیا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہم سمجھتے ہیں مسئلہ کوئی معمولی سا ہے، معمولی سا نہیں۔ مطلب کیا نکلا اس کا؟ میں یہ درود بنا کے رب کو پیغام دیتا ہوں کہ تو بھی دین بنا سکتا ہے، تو میں بھی تجھ سے چھوٹا کوئی نہیں ہے، میں بھی بنا سکتا ہوں۔ اگر تیرے بنائے ہوئے کاموں سے ثواب ملتا ہے تو میرے کاموں سے بھی کیا ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ دیکھ میں نے بنائے کتنے درود۔ اس نے اپنے آپ کو رب کے درجے پر فائز کر لیا۔ اچھا، اس نے فائز کر لیا رب کے درجے پر بنا کے درود۔ بنانے کا اختیار محمد رسول اللہ کو نہیں تھا، اس نے بنا لیا، لے لیا رب کا اختیار۔ میں نے اور آپ لوگوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے اس کے بنائے ہوئے عمل کو کیا کر لیا، قبول کر لیا، اپنا لیا۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ ہم نے اس کو رب تسلیم کر لیا، مان لیا رب۔ کوئی چھوٹی سی بات ہے، کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہے، کوئی معمولی سی شے ہے؟ اللہ کی قسم رب کے سوا کسی کو رب مان لو تو کوئی نیکی پلے میں جھولی میں باقی بچتی ہے؟ ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں بدعت ہے، یہ کوئی بدعت کوئی خاص مسئلہ، کوئی خاص مسئلہ ہی نہیں۔ اچھا، میں اور مثال دیتا ہوں۔ ایک ہماری ماں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا امام الانبیاء کی زندگی میں فوت ہوئی، پیارے پیغمبر کی زندگی میں فوت ہوئی۔ زندگی میں فوت ہوئی کہ بعد میں؟ زندگی میں فوت ہوئی۔ اللہ کے نبی نے ان کی وفات کے دوسرے دن کلوں کا ختم دلوایا نا؟ جی نہیں۔ تیجے کا ختم نہیں، ساتے کا ختم کوئی نہیں، 40واں کوئی نہیں، کوئی 11ویں کا ختم؟ ہاں اچھا، پیارے پیغمبر کے بیٹے فوت ہوئے، امام الانبیاء کے اور رشتہ دار فوت ہوئے، چاچا فوت ہوا، پیارے پیغمبر کے صحابہ کے بے شمار رشتہ دار فوت ہوتے تھے۔ کوئی کلوں کا ختم، کوئی تیجے کا ختم، کوئی ساتے کا ختم، کوئی 11ویں کا ختم، کوئی 40ویں کا ختم، کوئی برسی کا ختم۔ تصور اس کا کتاب اللہ میں، سنت رسول اللہ میں کہیں نام و نشان ہے؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، قرآن نہیں مانگتا، حدیث بھی نہیں مانگتا، صحابہ کی زندگی بھی نہیں مانگتا۔ مجھے کوئی مولوی دنیا کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سے ان ختموں کے نام دکھا دے، ختم نہ دکھائے، صرف کیا دکھا دے، ان کے نام ہی دکھا دے، ختم نہ سے نام ہی دکھا دے مجھے اکیلے۔ یہ بھی نہ دکھائے کہ ابو حنیفہ نے ختم دیا تھا یا دلوایا تھا، مجھے ان کے ختموں کے کیا دکھا دے، میں اس مولوی کے ساری زندگی پیر دھو کے پیوں گا، منہ مانگا انعام دوں گا اس مولوی کو۔ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کی زندگیوں میں، نہ ائمہ اربعہ کی زندگیوں میں، نہ ان کی فقہ کی کتابوں میں کہیں نام و نشان ان چیزوں کا موجود نہیں۔ اور ہم یہ کام کیا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ نیکی سمجھ کے، ثواب سمجھ کے۔ میں تو سنتا رہتا ہوں، پتہ نہیں آپ سنتے کہ نہیں، میں ہمیشہ ہی سنتا رہتا ہوں، اعلان ہوتے ہیں مسجدوں میں، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، فلانا بندہ جو کل فوت ہو گیا تھا فلاں نوری مسجد میں 10 بجے صبح کو اس کے کلوں کا ختم پڑھا جائے گا، اس میں شرکت فرما کر ثواب حاصل کریں۔
میں اللہ کی قسم بڑی مرتبہ سن چکا ہوں یہ نا، فیصلہ آباد میں بھی سن چکا ہوں. اس میں شرکت فرما کر کیا کریں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے قرآن میں جو لکھا ہوا ہے نا کہ دین مکمل ہو گیا، یہ غلط لکھا ہوا ہے. دین شین مکمل قرآن میں دین مکمل نہیں ہے. اور جو نبی نے کہا نا میں نے ذرے کے کروڑ میں حصے کے برابر کوئی شے نہیں چھوڑی، ہر شے بیان کر دی ہے. نبی نے بھی نعوذ باللہ غلط بیانی کی ہے. قرآن بھی غلط بیانی کر رہے ہیں، نبی بھی غلط بیانی کر رہے ہیں. اگر دین مکمل ہوا ہوتا تو یہ کلوں کا ختم تو ہوتا نا یاد قرآن و حدیث میں، یہ تیجے کا ختم بھی ہوتا، یہ ساتے کا بھی ہوتا، یہ 40واں بھی ہوتا، یہ 11ویں کا ختم بھی ہوتا. تو جب اس میں ہے ہی نہیں، اس کا مطلب صاف یہ نکلا کہ قرآن و حدیث میں دین مکمل. تو جو کہے قرآن و حدیث میں دین مکمل نہیں ہے اس کے ایمان کا کون سا درجہ ہوگا؟ ختم ہو گیا. اس کے ایمان کا ایک ذرہ کعبے کے رب کی قسم باقی نہیں بچتا. جو رب کو کہے قرآن کو کہے جھوٹ ہے، نبی جھوٹ ہے اور میں سچ ہوں، اس کا ایمان کدھر ہے؟ کس ایمان کی بات کرتا ہے وہ؟ کس رب کو مانتا ہے؟ کس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے؟ اچھا 2 رکوع کر لیں تو اس کو امام نہیں رکھتے، ہرنا کی رکوع ثابت ہے حدیث سے، قرآن سے، اور یہ چیزیں تو کہیں ہے ہی نہیں. جو یہ چیزیں کر لیں اس کو امام بنا کے بیٹھے رہتے ہیں ساری زندگی. کیوں میرے بھائیوں؟ کیوں کا جواب سن لینا. کیوں کی وجہ سمجھاتا ہوں آپ کو. کیوں کی وجہ میں اور آپ سارے مارے جائیں گے، بچیں گے کوئی نہیں ہم. صحیح بات ہے. یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ عوام الناس قسم ہے اللہ کی، ان میں سے 99% لوگ وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے سرے سے کہ یہ کتاب و سنت میں چیزیں ہے ہی نہیں، یہ نبی نے کی ہی نہیں. ان کو سرے سے علم ہی نہیں، جانتے ہی نہیں ہیں وہ. جیسے ان کو مولوی نے سکھا دیا پڑھا دیا ویسے وہ بیچارے مولوی کے جو ہے نا وہ پڑھائے ہوئے سکھائے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ دین سمجھ کے نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں. ان کو سمجھانا کس نے تھا؟ ان تک یہ حق پہنچانا کس نے تھا؟ ان مولویوں کے پاس تو یہ حق ہے ہی نہیں، یہ ہمارے پاس تھا حق، ہم نے پہنچانا تھا، ہم نے ان کو پہنچایا پہنچایا. دور بیٹھ کے کفر کے فتوے لگائے، شرک کے فتوے لگائے، نفرتیں کی ان سے، لیکن ہم نے ان تک اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام جو پہنچانے کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا. کعبے کے رب کی قسم ہے اگر وہ مجرم ہے تو ہم بھی اس جرم سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے رب کی ادا. کبھی ہم پیار سے، محبت سے، خلوص نیت سے کتنے ان بدعات کے کتنے اعمال پر جا کر ان کو الگ کر کے پیار سے محبت سے سمجھاتے ہیں. کتنے لوگوں کو سمجھایا آج تک صحیح بتائیں. آپ آ کر کہیں بھائی جان یہ چیز نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کی زندگی میں ہے، نہ فقہ میں ہے. آپ اللہ سے ڈر جائیں. اس کام کو اگر یہ نیکی ہوتا تو اللہ قرآن میں اتارتا، محمد الرسول اللہ کرتے، پیارے پیغمبر کرنے کا حکم دیتے، صحابہ یہ کام کرتے، ائمہ اربعہ اپنی کتابوں میں لکھ جاتے، فقہ کے اندر موجود ہوتے یہ کام. اگر نہیں ہے یہ ساری چیزیں تو یہ اب دین کیسے بن گئی اور اس سے ثواب کیسے ملے گا؟ نعوذ باللہ. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن بھی غلط بیانی کر رہا ہے اور نبی بھی غلط بیانی کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ. آپ نے کبھی ایسے سمجھایا جا کے لوگوں کو؟ جو بندہ 4 سجدے کرے اس کو تو آپ امام نہیں رکھتے، جبکہ سجدہ عبادت ہے اور سجدے میں سب سے زیادہ بندہ رب کے قریب ہوتا ہے. یہ ثابت ہے سجدہ دوسری قرآن مجید کی آیت اور احادیث سے. اچھا یہ جو ختم ہے، یہ جو درود ہیں تھوک کے حساب سے جو بنا لیے ہم نے، ان کا تو کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے. اس کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ دین میں اضافہ کرے تھے اس کو کھٹے رہے، اور جو سارا دینی خانہ ساز گھر سے بنائے وہ امام رہے ہماری مسجد کا، اور وہ مسلمانوں کا فرقہ واریت کے اندر جو ہے نا وہ لتاڑ کر ان کا ستیہ ناش کر دے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اور ہمارے کام پر جوں تک نہ رکھے، ہمیں احساس اور پرواہ نہ ہو. یہ جو ختم بنانے والے، یہ کوتر سو درود بنانے والے، یہ جو
جو ہے نا ثواب کے لیے یہ جو چراغاں کرنے والے ہوا چراغاں کے نہیں اس مہینے کے شروع میں کتنی چراغاں ہوئی؟ بلا مبالغہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں پاکستان میں اربوں روپے خرچ ہو گئے اس پر. کتنے اس غریب قوم کے جس کے لاکھوں بچیاں گھروں میں اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ اس کے ماں باپ کے پاس کوئی دینے کے لیے اس کو وہ ان کے ہاتھ صرف نہیں ہو سکے بیچاریوں کی زندگیاں برباد ہو گئی. ان لوگوں کے اربوں روپے کعبے کے رب کی قسم جن کے درجنوں بیمار ہسپتالوں کے باہر فٹ پاتھوں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں ان کے پاس اپنے مریضوں کے لیے دوائی دینے کے پیسے نہیں ہوتے کوئی ان کے پاس سفارش نہیں ہوتی. اس غریب قوم کے اربوں روپے لائٹنگ پر برباد کر دیے گئے. یہ کوئی تفریح کی گئی ہے یا فضول خرچی کی گئی ہے؟ کیا کیا گیا یہ نیکی کا کام انہوں نے کیا. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سے ثواب لینے کے لیے کام کیا, نیکی سمجھ کر کام کیا, فضول خرچی سمجھ کر نہیں کیا. فضول خرچی سمجھ کر اور تفریح سمجھ کر بھی یہ کام نہیں کیا. کیا سمجھ کے کیے؟ عبادت سمجھ کر, نیکی سمجھ کر. تو جو کام آسمانوں والے رب نے اتارا ہی نہیں, نبی نے کیا ہی نہیں, نبی نے بتایا ہی نہیں, صحابہ نے کیا ہی نہیں, ائمہ اربعہ نے کیا ہی نہیں, سرے سے اس کا کہا ہی نہیں, وہ نیکی کیسے ہو گیا؟ اگر نیکی ہوتا تو کتاب و سنت میں ہوتا, دین تو مکمل تھا. یا یہ کہیں دین مکمل ہی نہیں ہے کتاب و سنت میں, ہم نے مکمل کیا اس کو. اور اگر یہ چیزیں دین ہے ہی نہیں تو پھر ہم دین سمجھ کر یہ اتنا معاشرہ جو اس دلدل کے اندر, شرک کی دلدل کے اندر دھنسا جا رہا ہے, اس کو بچانے کے لیے فرشتے آئیں گے آسمانوں سے. ناراض نہیں ہونا, فرشتے آنے نا, ہمارا تو کام ہی نہیں ہے. ہمارا کام ہے خود نمازوں پڑھو اور گھر میں جا کے سو جاؤ, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یا فرشتے آئیں گے یا رب کسی اور نبی کو بھیجے گا. اب محمد رسول اللہ تو آخری نبی ہے, اس کے بعد تو آنے والا کوئی نہیں. نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کسی فرشتے نے آنا ہے. یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی کن کی ہے؟ ہماری ہے. اور ہم لوگوں کو اس شرک کی دلدل سے نکالنے کے لیے ہم میں سے ہر بندہ کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ اپنے خاندان کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے ہمسایوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے حلقہ اثر کو کیا کر رہے ہیں؟ بس میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں, اگر نہیں نہ کریں گے کچھ, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نماز پڑھی, گھر میں جا کے سو گئے اور یہ باڑ میں جائے ساری شرک کی دلدل میں ڈوب جائیں, تو پھر میرے بھائیوں جو رب کے عذاب کا کوڑا ان پر برسے گا. میں اور آپ اپنے آپ کو اس سے اگر بچانا چاہتے ہو, رب کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہو, فرض ہے, فرض ہر بندے پر, فرض ہر بندے پر, فرض, واجب, ضروری, لازم. ایک بات بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی معلوم ہے, وہ دوسروں تک کیا کرے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.